ہاں حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، جو ظاہر ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو تم خود بتاؤ گے حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ جو ظاہر ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پیچھے درندہ ہوتا ہے اور درندے کے پیچھے انسان ہوتا ہے۔ کوئی انسان حالات کا مارا ہوتا ہے، وقت کا مارا ہوتا ہے، اور کوئی انسان ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، طے تمہیں کرنا ہے تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ انسان کے دو روپ ہوتے ہیں، دو روپ۔ وہ روپ کون سے ہیں؟ ایک انسانیت والا روپ اور ایک درندگی والا روپ۔ انسان جب حیوان بنتا ہے، جب اس کی عقل نیگیٹو ہوتی ہے، جب یہ نیگیٹو ماحول کو اختیار کرتا ہے، یعنی برے ماحول میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، بری زندگی بد کردار گزارتا ہے، تو اس کے اندر ایک درندہ جاگ جاتا ہے جو انسان نہیں چاہتا کہ میرے اندر جاگے، لیکن جاگ جاتا ہے۔ آج انسان کب حیوان بن جائے اپنے برے کاموں کی بدولت، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ آج انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے روبرو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے وہ اپنے آپ میں اس چیز کو فیل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب یہ انسان ہے، درندہ ہے، انسان ہے، درندہ ہے۔ اب اس کے اندر کون سے خیالات جاگ رہے ہیں؟ رب کو راضی کرنے والے، ناراض کرنے والے۔ طے تمہیں کرنا ہے اگر تم چاہو گے۔ دیکھو ایک بات کہتا چلوں، اگر میں ہی نہ چاہوں تو بہانے ہزار ہیں، اگر آپ ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ میرے رب کی قسم تمہیں کوئی چیز نہیں بہکا سکتی، کوئی چیز تم سے غلط کام نہیں کرا سکتی۔ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری ہوگی، تب ہم غلط راہ پر چل سکتے ہیں۔ شیطان کھلا دشمن، ہمارا کھلا دشمن۔ شیطان چاہے گا کہ تم درندے ہی بن کر زندگی گزارو، میں درندہ ہی بن کر زندگی گزاروں، ہماری زندگی درندوں والی ہو کہ کسی پر رحم نہیں کیا جائے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جائے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کی جائے، صرف اور صرف ظلم کیا جائے، صرف اور صرف حرام کاری کی جائے، صرف اور صرف زناحوں کی طرف دوڑا جائے، صرف اور صرف سودوں کے کاروبار کیے جائیں، صرف اور صرف لوگوں کو ستایا جائے، صرف اور صرف گندے کام کیے جائیں، صرف اور صرف بے حیائی پھیلائی جائے، صرف اور صرف اللہ کی جتنی ہو سکے نافرمانی کی جائے۔ اس زندگی کی طرف دوڑا جائے، دوڑا جائے، دوڑا جائے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ انسان ہو، جنات ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، رینگنے والا ہو، اڑنے والا ہو، پھاڑنے والا ہو، دھاڑنے والا ہو، چنگھاڑنے والا ہو، ہنانے والا ہو، غرانے والا ہو، بھونکنے والا ہو، کاٹنے والا ہو، ڈسنے والا ہو، اڑنے والا ہو، یا زمین پر رینگنے والا ہو، یا پانی میں تیرنے والا ہو، یا بلوں میں رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہو، جنات ہو، کوئی بھی ہو، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں ہے۔ پھر وہ درندہ بن کر زندگی گزارے، انسان بن کر زندگی گزارے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ جو شیطان ہے، یہ انسان کا دشمن ہے، اور جب کوئی دشمن ہوتا ہے کسی کا تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ سامنے والا اچھا ہو، اس کی زندگی بہتر ہو۔ دشمن نہیں چاہتا کہ میرے دشمن کی زندگی بہتر ہو، وہ کامیاب ہو، اس کے دل کو راحت ہو، اس کو سکون ہو، وہ نہیں چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیشہ یاد رکھنا، شیطان تمہیں بہکائے گا، تمہیں درندہ بنائے گا، تمہیں حیوان بنائے گا، تمہیں ناکامی کی طرف دوڑائے گا۔ ہم سب کو، تم سے مراد میں بھی ہم سب کو بہکائے گا، غلط راہیں آسان کر کر دکھائے گا، نیک راہوں سے دور کرے گا۔ دو روپ انسان کے ہو جاتے ہیں، ایک انسانیت والا، ایک درندگی والا۔ طے تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں کون سی زندگی گزارنی ہے، طے تمہیں کرنا ہے، تمہیں کیا بننا ہے۔ اگر اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے اپنے اندر کہ میں کون سی زندگی گزار رہا ہوں، کون سی زندگی میری گزر رہی ہے، تو ہم اپنے کام دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں۔ اگر پھر بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ شاید یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو پھر تھوڑا یہ سوچیں، اس دل کو کتنی راحت ہے، کتنا سکون ہے۔ اگر میری زندگی اچھی گزر رہی ہے تو میری
یہ جو زندگی ہے اس میں راحت بھی تو ہوگی، یہ جو دل ہے اس کو آرام بھی تو ہوگا، جو خواہشات ہیں یہ ختم بھی تو ہوں گی، میرا اللہ جو ہے مجھ سے راضی بھی تو ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہم پر نورانیت برستی ہے، ہم انسان سے ہی دکھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے دل کو راحت ہوتی ہے، ہم جو اپنے جملے ادا کرتے ہیں، جو الفاظ نکالتے ہیں زبان سے، وہ لوگوں کے دلوں کو نہیں توڑتے، دلوں کو نہیں دکھاتے، تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم دیکھیں کہ زندگی کون سی والی گزر رہی ہے۔ میرے بھائیو، طے تمہیں کرنا ہے کہ انسان بننا ہے، درندہ بننا ہے، انسان بننا ہے، درندہ بننا ہے۔ ہم سب یہی سوچیں گے کہ انسان ہی بننا ہے، بھائی درندہ کون بننا چاہے گا؟ لیکن انسان کے اندر کب درندہ جاگ جائے انسان کو خبر نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ یہ ایک درندہ ہی جاگنا ہے انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زنا سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم 2 چیز کی ذمہ داری مجھے دے دو، تمہارے جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، 2 چیز کی ذمہ داری مجھے دے دو کہ تم اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ جب انسان درندہ بنتا ہے تو وہ ان 2 چیزوں کا خیال نہیں کرتا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 2 چیزیں ہیں دونوں جبڑوں کے بیچ اور دونوں ٹانگوں کے بیچ۔ وہ کیا؟ زبان اور شرمگاہ۔ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے روبرو ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ انسانیت جاگ رہی ہے، حیوانیت جاگ رہی ہے۔ اب یہ انسان کیا کرتا ہے؟ اگر ایمان والا ہے اپنے ایمان پر زندگی بسر کرتا ہے، حیوانیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، درندگی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، تو اس کو شیطان نہیں بہکا سکتا، یہ حیوان نہیں بن سکتا، یہ غلط کام پر نہیں اتر سکتا۔ لیکن جب انسان تنہائی میں روبرو ہوتا ہے اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے، تو وہ اپنے اندر کے ایمان کو ختم کر لیتا ہے۔ جب درندہ بنتا ہے اپنے اندر کے ایمان کو ختم کر لیتا ہے۔ یہ ایک درندگی ہی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کرنا، زنا کرنا، ماسٹربیشن کرنا، یعنی ہاتھوں کا استعمال کر خود کو ڈسچارج کرنا، زنا کرنا۔ میرے بھائیو، یہ کہا کہ انسانیت ہے۔ جس چیز کا اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی نے منع کیا، اگر اس کام کو ہم کریں وہ انسانیت کا کام ہے، وہ نیکی کا کام ہے، وہ حیوانیت کا کام ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈر سکتا، جو نبی سے محبت نہیں کر سکتا، وہ انسان وہ کس کا اپنا ہوگا بتاؤ؟ جو اپنے اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے، جو اللہ کا عذاب سے نہیں ڈرتا ہے، وہ انسان دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی چیز نے جنم لے رکھا ہے، کون سی چیز زندہ ہے؟ انسان ہی ہے یا درندہ ہے، یا دونوں ہم ساتھ ہیں؟ دونوں ساتھ ہیں۔ طے تمہیں کرنا ہے۔ اگر تم چاہو گے تو تمہارے اندر درندہ کبھی نہیں جاگ سکتا، تمہارے اندر درندہ کبھی جنم نہیں لے سکتا اگر تم چاہو گے۔ میں نے کہا تھا نا، ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں، شیطان نہیں بہکا سکتا ہمیں۔ اس درندگی کو ختم کرنے کے لیے، اس بے حیائی زندگی کو ختم کرنے کے لیے، اس بری زندگی سے باز آنے کے لیے، میرے بھائیوں، اپنے رب کے قریب ہمیں ہونا پڑے گا، ہمیں اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، نبی کی باتوں کو سننا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، اللہ کے حکم پورے کریں گے، تب ہی ہم کامیاب ہوئیں گے۔ وہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یاد رکھنا، یہ جو آج ظاہری ہمارا لباس دکھتا ہے، ظاہری انسان دکھتا ہے، وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ بے وقوف ہے یا سمجھدار ہے، کیسا بھی ہے، اس کی پرسنالٹی ہے یا نہ ہے، اس انسان کو جو ظاہری دکھتا ہے اس کو ایسا ہی نہ سمجھو، وہ انسان ایسا ہی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ کیسا انسان ہے، اس کے اندر انسان ہے، درندہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم انسان ہی بن سکتے ہیں، کیونکہ دعوت دو دعوت ہوتی ہیں۔ کس چیز کی؟ ایک اللہ کی طرف سے آتی ہے اچھائی کی دعوت، ایک شیطان کی طرف سے آتی ہے برائی کی دعوت۔ جو شیطان کی طرف سے آتی ہے وہ درندگی والی ہوتی ہے، جو انسان برے کام پر اتر جاتا ہے، جو انسان برا کام کرنے لگ جاتا ہے، مانو وہ درندے اچھے کام نہیں کرتے، دلوں کو نہیں جیتتے،
درندے نیک کام نہیں کرتے کہ کسی کے دل کو جیتنا، کسی سے اچھی بات کرنا، کسی کے دل کو راحت پہنچانا، کسی سے محبت کرنا، اللہ کے رضا کے لیے برے کاموں سے بچنا۔ ہاں، درندے ایسا نہیں کرتے، انسان ایسا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سمجھداری دی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا کنٹرول دیا ہے کہ ایک انسان اگر چاہے، دیکھو زبردستی تو کوئی کسی کو کچھ نہیں بناتا۔ جو انسان زبردستی کسی کے کہنے سے اگر اس کام کو کر گیا تو وہ انسان وہ نہیں ہے جو وہ بنا ہے، وہ انسان وہی ہے جو وہ تھا۔ وہ زبردستی کسی کے کہنے سے غلط کام کیا تو کام تو کیا، لیکن اس انسان کے اندر والی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے کہنے پر اس نے کسی پر ہاتھ اٹھا دیا، تو کیا وہ ظالم بن گیا؟ بتاؤ، ظالم بن گیا؟ فی الحال تو کہنے پر جو اس کے اندر والی کیفیت نہیں جاگی درندگی والی۔ جب انسان ظالم بنتا ہے، درندہ بنتا ہے، حیوان بنتا ہے، تو جو اس کا ہاتھ اٹھتا ہے اور جب کسی پر پڑتا ہے، جو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، جو وہ ظاہر ہوتی ہیں، جو اس کی عقل کام کرتی ہے، وہ بتا دیتی ہے کتنا بڑا انسان ہے، کیسا درندہ ہے، وہ بتا دیتی ہے۔ جب انسان ہوتا ہے تو درندوں والے کام اس سے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، شیطان بہکاتا ہے، لیکن شیطان زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کنٹرول اپنے آپ پر دیا ہے، یہ قوت ہمیں دی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے کہ ہم چاہیں تو درندے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اپنے اندر سے ہمیشہ کے لیے۔ ہم چاہیں تو صحیح، ہم عہد کریں، میرے رب کی قسم، آج ہی ہم اس درندگی کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ہم عہد کریں کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، جو غلط کام مجھ سے تنہائی میں ہوئے، جو میں نے حیوانیت والے کام کیے کہ مجھے تجھے ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تجھے ناراض کیا، میرے جو گناہ ہے تو سب جانتا ہے، میں نے جو گندے کام کیے، غلط کام کیے، زنا کیے، میں نے تنہائی میں کیے، سب کے سامنے کیے، میں نے چھپ کر کیے، میں نے کھلم کھلا کیے، میں نے برے کام کیے، میں نے وہ ایسے کام کیے ہیں جنہوں کو میں بھی بھول گیا ہوں، لیکن تو نہیں بھولا ہے۔ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، لیکن آج میں عہد کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، میرے رب، تیری محبت کی قسم، تیری رحمت کی قسم، میں آج کے بعد کبھی غلط کام نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم، ہم آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے دعائیں کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ بتاؤ، انسان ہمیشہ انسان رہ سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر غور نہیں دے گا تو یہ جو انسان عزت دار نظر آتا ہے، کب اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں اس کو خبر نہیں ہے۔ اس کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اچھی بات ہے اس کی، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ہاں، اہمیت دیتے ہیں، لوگ اس کو عزت دار سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر اگر انسان غور و فکر نہ کرے اپنے ایمان کی، نہ سوچے اپنے بارے میں، تو یہ درندگی کہاں پر جاگ جائے، حیوانیت کہاں پر جاگ جائے۔ انسان ایک منٹ میں، کچھ پل میں اپنی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، ہاں، لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اس کا اصلی روپ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے، آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر درندہ تو نہیں جاگتا ہے، تنہائیوں میں ہم کیسے ہوتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہم کیسے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ آج اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ، کبھی غلط کام نہیں کریں گے، کبھی تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ شیطان ہمیشہ چاہے گا تمہیں ناکام کرانا، لیکن اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا، تم شیطان کی بات کو انکار کر سکتے ہو، شیطان زبردستی نہیں کر سکتا، تم انکار کر سکتے ہو، شیطان کی بات کو ماننے سے انکار کر سکتے ہو۔ یہ کنٹرول ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے ہماری زندگی میں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمیں عقل دی ہے، سوچو، زبان دی ہے، بولو، آنکھوں سے دیکھو، ساری ہمیں اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز دی ہیں، کوالٹیز دی ہیں، ہمارے اندر اللہ نے بہت ساری نعمتیں ایسی دی ہیں، ہمیں نوازا ہے ان دولتوں سے کہ ہم ساری چیز اپنے کنٹرول سے کر سکتے ہیں۔
ہم سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم ساری چیز کر سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر حکم فرض کیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز فرض ہے، اللہ کا ہم پر حکم ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے نماز فرض ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ بتاؤ، چھوڑتے ہیں نا؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑ کر غلط راہوں پر چل دیتے ہیں؟ ان کو حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ان کو یہ بھی خبر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اتنے ہوش و حواس میں انسان کام کرتا ہے تو کیا انسان یہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، مجھے شیطان بہکا رہا ہے؟ میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ شیطان کہتا ہے کہ بھائی غلط راہوں پر چل، اگر تو یہ 2 نمبر کا کام کرے گا، یعنی حرام کاری کرے گا، لفڑے بازی کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، تو اس میں تیرا کچھ فائدہ ہوگا، تو جھوٹ بولے گا، تیرے اس میں اضافہ ہوگا، تو غلط طریقے سے کام کرے گا، اس میں تجھے فائدہ زیادہ ہوگا۔ یہ شیطانی کام ہے، ہمیں دکھتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے غلط ہے۔ تو کیا ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ شیطان بہکاتا ہے، نماز بعد میں پڑھ لیو، ہمیں پتہ ہے شیطان بہکا رہا ہے، یہ غلط ہے، کیا ہم اس کی بات کو انکار نہیں کر سکتے؟ شیطان بہکاتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں، تو تنہا اکیلا ہے، شیطان بہکاتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، لیکن تمہیں اور مجھے، ہم سب کو یہ پتہ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں یہ جو کروں گا، یہ زنا، یہ غلط کام، جو اکیلے میں تنہائی میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا، میرا رب مجھ سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں چاہوں، اگر آپ چاہیں، ہم ان غلط کاموں سے باز آ سکتے ہیں۔ شیطان کی بات کا بھی انکار کر سکتے ہیں، جس طرح ہم اللہ کی بات کا بھی انکار کر سکتے ہیں۔ اور بہت لوگ ہیں، ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی بات کو انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ شیطان کی چال ہے، نہیں کرتے، ہم غلط کام ہمیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے، اللہ پر یقین ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ شیطان زبردستی نہیں کرا سکتا۔ حالانکہ شیطان کھلا دشمن ہے، ہمیشہ تمہیں ناکام کرانے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم چاہو کہ میں کامیاب ہی ہوں گا، میں اللہ کو راضی ہی کروں گا، میں نیک کام کروں گا، میں جنت کا حقدار ہوں گا، میں اچھی زندگی گزاروں گا، میں برے کام نہیں کروں گا، اگر تم چاہو تو تمہیں شیطان نہیں بہکا سکتا، بشرطے کہ تمہیں چاہنا بھی تو چاہیے، چاہ میں بھی تو صحیح۔ ہم شیطان ڈنڈے لے کر زبردستی کھڑا نہیں ہوگا، شیطان ہمارے ہاتھ پیر نہیں باندھے گا کہ تجھے نماز کے لیے جانے نہیں دینا ہے، تجھے جھوٹ بولنا ہے، سچ نہیں بولنا ہے۔ شیطان منہ ہمارا بند نہیں کرے گا سچ بولنے سے، وسوسے بنائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو زندگی پھر گزرے گی آگے کی، وہ کس طرح کی گزرے گی، سمجھ دو، کس کی بات کو مان کر گزرے گی۔ میرے بھائیو، یہ 2 روپ ہیں، ان میں سے ایک روپ کامیابی کا ہے اور ایک روپ ناکامی کا ہے۔ جو انسان درندہ بنے گا، حیوان بنے گا، وہ ناکامی دیکھے گا، وہ ناکامی مقدر ہوگی اس کو ذلت کے سہرے پہننے پڑیں گے، کیونکہ درندہ ہوئے ہوئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، کسی کے دل کو راحت نہیں پہنچاتا ہے۔ انسان جو انسان بن کر زندگی گزارتا ہے، انسانیت والی زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اس کے اندر فرما برداری ہوتی ہے، اس کے اندر لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے اندر وفاداری ہوتی ہے۔ انسان محبت کرتا ہے، حیوان درندہ محبت نہیں کرتا۔ انسان رب کا فرما بردار ہوتا ہے، حکم پورے کرتا ہے۔ جب انسان درندہ بنتا ہے تو اپنے مالک کو بھلا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سوچیں اور یہ طے کریں کہ ہم کون سے والے ہیں۔ ہمارے اندر تو درندہ جنم نہیں لے رہا ہے، ہم انسان ہی ہیں نا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس چیز پر غور ضرور کریں، ہم انسان ہو کر کتنی انسانیت والی زندگی گزار رہے ہیں، کتنا اپنے اللہ کے قریب ہیں، کتنا اپنے اللہ سے وفادار ہیں، شیطان کی کتنی بات کو مانے اور اللہ کی کتنی بات کو ماننا ہے۔ ہم اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں، سوچیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ درندہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہمیں ناکامی دیکھنی پڑے۔ ہم ایسی زندگی گزارنے لگ جائیں کہ دونوں جگہ ناکامی مقدر ہو جائے۔ میرے بھائیو، اپنی اور اپنی جان کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے اور زندگی امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں قدم قدم پر آزمائش ہو سکتی ہے، ہاں، کبھی شیطان کی طرف سے، کبھی حالات کی طرف سے، کبھی اعمال کی طرف سے اور کبھی اللہ کی طرف سے۔ ہم سوچیں
کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے آپ کو انسان بنائیں، انسان 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 وفادار ہوتا ہے، فرم بردار ہوتا ہے، اپنے رب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کو بھلا کر زندگی نہیں گزارتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ہم اپنے اندر کس کو جگا کر بیٹھے؟ ہمارے اندر انسانیت ہے یا نہ ہے؟ ہم اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں؟ ہم سوچے تو صحیح، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ اللہ کی مان رہے ہیں شیطان کی؟ سوچے تو صحیح ذرا ہم